خصوصیت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو معجزات ان کے اور پھر ان کے درباری حضرت آصف بن برقیہ کے متعلقہ جو باتیں بطور کرامت پیش کی گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات بینات میں ارشاد فرمایا کہ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجا إِلَىٰ ثَمُودَ ثمود کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو۔ بظاہر اخاہم کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے بھائی، حالانکہ یہاں بھائی نہیں کہا جا سکتا، ولن تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اگر اپنے صحیح متبعین کے ساتھ بھی ہوں تب بھی ان کو اس طرح سے بھائی نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ یہ لوگ تو کفار تھے اس لیے ویسے بھی یہ کہنا بالکل بے ادبی ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ ترجمہ علیہ رحمہ ہے اس لیے آداب بڑے ملحوظ ہیں کہ اخاہم کا وہ ترجمہ نہیں کیا جو عام لوگ بے وقوف لوگ کر دیتے ہیں، تو ہم قوم یعنی اسی قوم میں سے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور کس لیے بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، یعنی ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے اور جھگڑا کرتے تھے، یعنی ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، دو گروہ ہو گئے، ماننے والے مسلمان اور دوسرے کافر، اور جھگڑا کس بات پہ کرتے تھے؟ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ہم سے تذکرہ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، یا قیامت کب آئے گا، تو ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، یعنی عذاب کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، قبل الحسنہ قبل اس سے کہ تم توبہ کر لو، یعنی بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کرو کہ اللہ کا عذاب آئے، کب آئے گا ہم دیکھیں گے، ہمیں دیکھ کے پتہ چلے گا تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عذاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ مطالبہ نہ کرو بلکہ تم توبہ کرو۔ تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رحم ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اب یہ کفار کا طریقہ ہے، نبیوں کو جواب دیتے ہیں، ماننے والے جواب نہیں دیتے، وہ خاموشی سے مان لیتے ہیں، اور یہ جن کی فطرت میں انکار ہو، کفر ہو، پھر ایسی باتیں وہی کرتے ہیں۔ دیکھیے جواب کیا دیا انہوں نے، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، بولے ہم نے برا شگون کیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے، کیونکہ جب ان لوگوں نے نافرمانی کی قوم سمود نے تو پھر قحط پڑ گیا، اب جب مشکلات آئیں تو پھر اس بات کو دیکھیں، جب بد نصیبی ہے ان کی فطرت میں برائی تھی، تو بجائے اس کی کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو، کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ حالات آئے، بجائے اس کی کہ وہ اس کو اپنی غلطی تصور کرتے اور یہ سمجھتے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم نے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا، صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو اس وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آئیں، تو اسے اس طرح سمجھنے کی بجائے کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری وجہ سے یہ برا شگون دیتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ جانتا ہے
کہ تم نے جو سوچا وہ صحیح ہے یا غلط، مطلب یہ کہ تم غلط ہو، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا وجود جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ مشکل آئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ تم پر قہر پڑ گیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے تھے، سنوار نہ چاہتے، یعنی وہ سنوارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ وہی تھے جو ان کے دشمن تھے، اور انہوں نے پھر اس بارے میں کوئی پلاننگ بھی کی۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے۔ تقاسموا باللہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو مان لیتے تھے کسی حد تک، یا پھر الہ سے مراد، اللہ سے مراد ان کی کوئی اور ہو، معبود باطل، اور دوسری مراد یہ بھی کہ اللہ کو مانتے ہوں لیکن اللہ کے پیغمبر کو نہ مانتے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا۔ تو وہ آپس میں قسمیں اٹھا کر یعنی وعدہ کر رہے تھے کہ ہم ضرور چھاپا ماریں گے، یعنی ان کے گھر پر جائیں گے اور صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا شروع سے یہ طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا جائے، جیسا کہ کفار مکہ بھی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے، بچا لے گا، تو ان کی وہ کوشش ناکام رہی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر والوں پر گھر پر چھاپا ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر جب بات ہوگی پوچھا جائے گا، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی قسم بھی اٹھائی کہ ہم یہ کام کریں گے، قتل کریں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو ہم انکار کر دیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ آیت ہے۔ ایسے اور بھی الفاظ ہیں جن میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ مَكَرُوا مَكْرًا مَكَرْنَا مَكْرًا، یہ 4 دفعہ لفظ ہے، اس لفظ سے بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، پھر لوگوں کو وہ آگے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن یہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کمال ہے کہ انہوں نے الوہیت کے آداب بھی پیش نظر رکھے اور گرامر کو بھی پیش نظر رکھا اور ترجمہ بھی کر دیا۔ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جی مکر کیا انہوں نے، یعنی کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب لفظ وہی ہے لیکن یہ ترجمہ کس کے نصیب میں ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی وجہ سے اللہ کا ادب بھی پیش نظر ہے۔ تو اب اللہ کی خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر عام لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ غافل رہے کہ انہوں نے تو اپنی چال چلی لیکن ہم نے تدبیر فرمائی ایسی کہ انہیں خبر نہ ہوئی۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، وہی جو چال وہ چل رہے تھے۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، یعنی وہی لوگ، وہ جو 9 اشخاص ہیں ان کو ہلاک کر دیا۔
اور صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف جب یہ آئے تو یہ سوچتا تھا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کے گھر میں یعنی گھر کے باہر فرشتے کھڑے تھے، اور حال یہ تھا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ تلواریں وغیرہ لے کر آئے، لیکن ان کو پتھر لگتے تھے اور نظر نہیں آتا تھا کہ مارتا کون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے جناب صالح علیہ السلام کے لیے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا، انہیں بھی ہلاک کر دیا، ان کے اس قوم کو بھی، سب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر لہے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اس میں نشانی کا مطلب کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیتا ہے، اس کو نابود کر دیتا ہے۔ تو اس میں نشانی جاننے والوں کے لیے کہ جو اس بات سے سمجھ جائے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبیوں کے ساتھ اس طرح کی ان کے خلاف کوشش کرنا، ان کے خلاف کوئی سوچ رکھنا، اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اب یہ تو پچھلا حال تھا ان کا جو ان کے مخالف تھے، تو دوسروں کا کیا حال ہوا جو ایمان والے تھے؟ فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو نہیں خراب کیا، ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ہم نے بچا لیا۔ خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام، یعنی جب ان پر حملہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو بھی بچا لیا اور وہ جو ان کے ساتھ تھے انہیں بھی بچا لیا۔ اور ان لوگوں کی تعداد مفسرین کرام نے 4000 لکھی جو ان کے متبعین تھے جناب صالح علیہ السلام کے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا، یہ ارسلنا پر اس کا عطف ہے پچھلی آیت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اسی طرح یہاں بھی ارسلنا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اور لوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، یا انہوں نے جب کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا بے حیائی پر آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی وہ برائی کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ برائی کیا تھی، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل ہو۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کے پاس جانا بجائے اس کی کہ عورتوں سے نکاح کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ بدترین گناہ ہے۔ تو فرمایا تم لوگ جاہل ہو اس لیے یہ کام کرتے ہو۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے یہ کہا تو ان کا جواب کیا تھا، فما کان جواب قومہ، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو انہوں نے کہا، بولے کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کہ جب وہ اچھی بات کہتے ہیں، حق کی بات کہتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ان کو نکال دو یہاں سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ستھرا پن چاہتے ہیں، اور ہم چونکہ گندگی میں رہتے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم ستھرا نہیں ہونا چاہتے، ان کو نکال دو یہاں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی عورت کو، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، یعنی ان پر ایک بارش کر دی۔ اور کس چیز کی بارش کر دی؟ پتھروں۔ یہ وہ کہتے تھے کہ بھئی کون سا عذاب آئے گا، کب آئے گا، کیسا عذاب آئے گا،
لا کے دکھاؤ. جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے, انہیں دین کی دعوت دیتے تھے, تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے ہم نے عذاب کوئی دیکھا نہیں آج تک, عذاب دکھاؤ پہلے. جب ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی, اور یہ تدبیر یہی ہے کہ ان کے اوپر وہ پتھر آ پڑے, اور پتھر اینٹیں کیا کیا کچھ پڑتا تھا, انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہوئوں کا, حالانکہ انہیں کہا بھی گیا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تم کہو سب خوبیاں اللہ کو. یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ پچھلی امتوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا سنا, تو اب جو ان پر عذاب آیا تو اے محبوب آپ اللہ کی حمد بیان کریں, کیونکہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے والا, آپ کی امت کے ساتھ نہیں. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, محبوب تم کہو سب خوبیاں اللہ کو. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, یعنی سلام ہو حضور کے صحابہ, اور سب سے پہلے سلام ہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی. اللہ خیر اما یشرکون, ایسا پیغام ہے, کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک, یعنی جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں کیا وہ بہتر ہیں کہ اللہ کی ذات بہتر ہے. اور جواب اس کا یقیناً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے, کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے, اسی کی پرستش کی جائے. کوئی اور اس لائق نہیں کہ اس کے آگے اپنا سر جھکائے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. پھر ارشاد فرمائے یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے, اب پھر بھی اسی کے ساتھ ہے عبارت کے, وہ بہتر ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے یا وہ بہتر ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا. یعنی وہ بت جس نے کچھ نہیں بنایا, یہ کفار کو خطاب ہے کہ جس بت نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا, جس کے اندر جان ہی نہیں, جو کچھ کر نہیں سکتا, وہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. تو جواب یہی ہے کہ اللہ سب سے بہتر ہے. پھر فرمایا انزل لکم من السماء ماء, اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے, یعنی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ درخت کو اگا سکے. تو بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں یہ خود روح ہیں, یہ خود بخود اگ جاتے ہیں, ان کا کوئی, جو لوگ دہری ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگے نہیں ہیں, میں نے اگائے. اگر اپنی طاقت ہے تو اگا کے دکھاؤ, لیکن اگر وہ چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخت اگا بھی دیے, کیونکہ اللہ کے حکم سے تھا. نبی کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہے, اللہ کی چاہت کے بغیر نبی کوئی کام نہیں کرتے. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت اگا دیے, حالانکہ وہ کھجوریں بہت دیر کے بعد پھل دیتی ہیں, لیکن حضور کے مبارک ہاتھ لگے تھے وہ جلدی پھل دینا شروع ہو گئے, کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. نبی آتے اس لیے ہیں کہ اللہ کا پیغام دیں, تو یقیناً اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا, تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے. تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے, یعنی درخت اگاتے. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے, کسی اور کی یہ شان ہے کہ وہ زمین و آسمان پیدا کر سکے؟ یقیناً نہیں. اس لیے پھر اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں, یعنی اصل راہ پر چلنے والے نہیں ہیں.
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. وہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی. یعنی وہ بت جو کچھ نہیں کر سکتے، جو کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین بنائی قرار رہنے کے لیے. اب یہ زمین رہنے کے لیے ہے اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لنگر بنائے. یعنی زمین کے اوپر پہاڑ بنائے تاکہ یہ ایک جگہ پر قائم رہے، ہلے نہ، کیونکہ اتنی بڑی زمین ہے تو یہ اگر ہلے گی تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا. تو یہ میخ کے طور پر، یہ جس طرح کیل گاڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے. جیسے جہاز، جو بحری جہاز ہوتا ہے، اس کے وہ لنگر ڈال دیتے ہیں اس کو تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پہاڑوں کے ساتھ باندھ دیا تاکہ یہ ہلے نہ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں سمندروں میں فاصلہ رکھا ہے، آڑ رکھی ہے. کیا مطلب کہ میٹھا اور کھاری پانی ملتا نہیں ہے. اگر یہ مل جائے تو پانی پیے گا کون اور کیسے پیے گا؟ یہ فرق کسی بندے کا نہیں، یہ اللہ کا کیا ہوا فرق. کیونکہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ میٹھا شربت اور جو سادہ پانی ہے وہ اکٹھا کر دیں پھر ان کو الگ کر دیں تو وہ نہیں الگ ہوگا، اس میں میٹھا غالب آ جائے. لیکن یہ اللہ کا کام ہے کہ ایک ہی زمین ہے اور درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دونوں کا ذائقہ مختلف کر دیا. جو پینے کا پانی ہے وہ اور ہے، جو دوسرا پانی وہ الگ ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ؟ یقیناً نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، آج کل لوگ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بھی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آج کل اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہتے ہیں اکثر لوگ آج کل یہ کام کرتے ہیں. مثلا کوئی بھی فیشن ہے، کوئی ایسی چیز جو غیر اسلامی ہے، اس پر دلیل یہ دیں گے کہ جی زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو بھائی زیادہ لوگ تو جاہل ہیں. سمجھ، اس لیے زیادہ لوگوں کا اعتبار نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ لوگ جاہل. شاید اس سے یہ بھی معنی مراد ہو کہ کفار اس سے مراد ہے، صرف کفار، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمائے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے؟ یعنی جس کی کوئی نہیں سنتا، خدا اس کی سنتا ہے. کہ جب اسے پکارے کوئی اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، مثلا ایک بندہ رہتا ہے ایک جگہ پر، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ہی رہتی ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی سے، اگر نہ وہ چاہے تو اس کی اولاد، مرنے والے کی اولاد ذلیل و رسوا ہو جائے اور اس کو کچھ نہ ملے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ ادھر رہتے ہیں. قرنن بعد قرن، رہتے ہیں ایک زمانہ پھر دوسرا پھر تیسرا زمانہ. باپ دادا کی ملکیت 7 پشتیں 10 پشتیں گزر جاتی ہیں ایسے، لیکن وہ اسی جگہ پر رہتا ہے. خلفاء الارض، زمین کے خلیفہ بنا کے زمین پر رہنے دیا. الہ مع اللہ، ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ؟ یقیناً نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. یعنی اکثر لوگ نہیں غور و فکر کرتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دھیان بہت کم کرتے ہو. امن یہدیکم، اور وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں خشکی اور تری کی. یعنی راہ دکھاتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، یہ بھی معنی ہے. اور یہ بھی کہ جب مشکل آتی ہے، جب راہ بھول جاتا ہے کوئی،
تو پھر راہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، حقیقتاً اللہ راہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو پھر اس کے رسول بھی راہ دکھاتے ہیں۔ اِنَّکَ لَتَہْدِی اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ کے رسول بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تاریکی، وَمَن یُرْسِلُ الرِّیاحَ، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے، بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہ، اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، یعنی رحمت سے مراد بارش بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بارش آتی تو اس کی وجہ سے لوگوں کو فوائد ملتے ہیں۔ پھر فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، یعنی اس کے برابر، تو یقیناً نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ برتر ہے، یعنی اللہ برتر ہے ان سے، ان کے اس شرک سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، یعنی لوگ پیدا ہوئے پھر مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، زمین میں سے کتنی چیزیں اگتی ہیں، کتنی چیزیں نکلتی ہیں سب انسان کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، کوئی بت تو نہیں پیدا کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کافروں کے لیے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو کوئی ایک دلیل تو دو، کسی نے زمین بنائی ہو، کسی نے آسمان بنایا ہو، کسی نے پانی برسا دیا ہو، کسی کی طرف سے کوئی ہوا چل پڑی ہو، کسی نے زمین سے کوئی درخت اگا دیا تھا، کوئی پودا نکل آیا تھا کسی کی وجہ سے، تو فرمایا یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو جب سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ جب دلیل نہیں تو پھر مانو کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی نفی کی ہے جو ذاتی غیب ہے، کہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، یعنی بغیر کسی سے جانے، کہ یہ اللہ کی شان ہے جو بغیر کسی کے بتائے سب کچھ جانتا ہے۔ اور رہا غیب کا دوسرا مسئلہ کہ غیب، علم غیب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسری آیات میں ہے جیسے سورہ آل عمران میں ہے اور دیگر آیات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے تو پھر اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں غیب کی جو نفی ہے اس سے مراد کہ از خود غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے، اور فرق یہ ہے کہ اللہ کا غیب اپنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب وہ اللہ کا عطا کیا ہے۔ یہ فرق اللہ اور اس کے رسول میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے برابری اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے، اور لیکن دوسرا فرق یہ بھی کہ عام لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمیں نہیں پتہ ایسے رسول علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ، تو بھائی وہ رسول اور نبی ہوتا ہی نہیں جسے غیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی تو ہوتے ہی غیب پر اطلاع پانے والے ہیں، پھر لوگوں کو بتانے والے، تو اس لیے اس آیت میں صرف نفی ہے از خود غیب کی، کہ از خود کسی کے پاس غیب نہیں، وہ صرف اور صرف کس کی شان ہے؟ اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ کفار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں میں عادت تھی سوال کرنے کی، پوچھتے تھے کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اس بات کو اور فرمایا کہ یہ مجھے پتہ ہے، اور پھر جب عطا فرما دے علم تو پھر اس کے عطا فرمانے سے اس کے نبی، اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے مقربین جانتے ہیں۔
بل ادارک علمهم فی الآخرہ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، اب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی جرأت کہ کب آئے گی قیامت؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور مانتے نہیں لیکن سوال کرتے ہیں، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں، یقین نہیں، اندھے ہیں، یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، بس سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔